پردے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تو میں پردہ نہیں کرتی. میں کہاں پہ ننگی ہو کے پھری ہوں, کہاں پہ بے لباس ہوئی ہوں. سر پہ دوپٹہ کرنا نہ کرنا وہ میرا اپنا وہ ہے. یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی, میں وہ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے حیا پردے کے بارے میں کوئی ویسا مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ پردہ جو ہے مرد کے لیے اگر ناف سے گھٹنوں تک ہے تو عورت کے لیے ہاتھ پاؤں اور سر کے مطلب ہاتھ فیس اور پاؤں کے علاوہ پورے کا پورا جسم ڈھانپنا پردے. میں پردے پہ بحث نہیں کرنا چاہتی, میں اسلامی اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ میری مرضی ہے. میرا اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں. لیکن مردوں کو بھی کہوں گی کہ وہاں پہ بھی نگاہ کو نیچے رکھنے کا اور نیچے کرنے کا حکم ہے. سو مرد کی آنکھ میں بھی حیا ہونی چاہیے. آپ بولیں جی جی حکم کریں. آپ تھوڑا آگے آ جائیں پلیز, تھوڑا آگے آ جائیں. بالکل دیکھیں, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی بات حکومت تک کنوے ہی کر سکتے ہیں. پابندی ہٹانا یا نہ ہٹانا ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیمپریری ہے یا یہ پرماننٹ ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا, کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی اور ووٹ لے کے وہ آگے آئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ مطلب جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, ان کے مطالبات بھی مانیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ میں اس وقت جو آئی ہوں وہ ٹک ٹاک پہ بحث کرنے کے لیے آئی ہوں. ٹک ٹاک مطلب یہ جو عوام بھی مجھ سے چاہ رہی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کیے, بے حیائی مرد کرے یا بے حیائی عورت کرے, ان دونوں کو ہی میرے خیال میں دونوں ہی برابر ہیں. اگر پاکستان کا مرد بے حیا ہے تو اس کو بھی بے حیا کہنا چاہیے, عورت بے حیا ہے تو اس کو بھی بے حیائی قرار دیں گے. سو مرد اور عورت دونوں وہ ہیں. اگر مرد کسی لیکن یہاں پہ یہ کہ عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا بہت چرچے ہوتے ہیں, اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا جاتا ہے. اس کو اگر مرد کوئی کرتا ہے تو مرد کو بہادر قرار دیا جاتا ہے, یہ مرد کا بچہ تھا, یہ وہ تھا. میں کہتی ہوں ایسے مردوں کو بھی ننگا کیا جائے اور کوڑے لگائے جائے, سنسار کیا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اب مرد عورتوں سے زیادہ مرد یہاں پہ گناہوں میں ملوث ہیں. عورتوں سے گاڑیوں میں عورتوں کو کون گھسیٹ رہے, یہاں پہ مطلب عورت کے ساتھ زیادتی کون کر رہے, مرد کر رہے. یہ مرد ہی ہیں ابھی جو مطلب میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں, عورت کو تحفظ نہیں ہے. یہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, سب آواز اٹھائیں کہ ایک عورت کیب میں کہیں نہیں جا سکتی, ایک عورت کہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی. ایک مرد کی شرم ہو, یا اگر حیا کی آپ عورت کی بات کرتے ہو تو مرد کی حیا کہاں چلی گئی ہے. مرد کیوں ایسا کرنے ہیں. سب سے زیادہ مطلب اس جو بھی میجر کیسز آ رہے ہیں ان میں مرد ملوث ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے ہے بالکل جو موٹر وے پہ ہوا ہے وہ بھی مردوں نے کیا, وہ کسی عورت نے تو نہیں کیا. وہاں پہ ایک عورت کی عزت لوٹی گئی ہے. ہم پاکستان کے مطلب ایسے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بے حیائی والی بات کو وہ کریں کہ ٹک ٹاک پہ بے حیائی ہو رہی تھی یا ٹک ٹاک بے حیائی کی وجہ سے. یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے. کوئی ایسا سالڈ ریزن عوام کو دیں تاکہ عوام آپ کی بات پہ جو ہے تو وہ ہو سکے, یا عوام کو آپ سیٹسفائی کریں. دوسرا بات یہ کہ حکومت جب بھی کوئی سٹنٹ کھیلتی ہے تو لوگوں کا رجحان مطلب دوسری طرف موو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے لے کے آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آٹے کا بران, کبھی کس چیز کا کبھی کس چیز کا, لوگوں کے مائنڈ چینج کرنے کے لیے, لوگوں کو موو کسی اور طرف کرنے کے لیے. پاکستان کی مطلب آبادی جو ہے اس میں ٹک ٹاک ایک ایسا ایپ ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے, جو بچے بڑے بزرگ بوڑھے سب دیکھتے ہیں. اور آج اگر دیکھا جائے پبلک عوام کے ریویو دیکھے جائے تو 95% لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین نہیں ہونا چاہیے, 5% لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین ہونا چاہیے. بلکہ میں دیکھیں بالکل انسان میرے خیال میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں انسان نسیان سے ہے, غلطیوں سے ہی انسان سیکھتے ہیں. جب تک انسان غلطی نہیں کرے گا یا کچھ ایسا نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے, غلطی کو ماننا بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ لیکن اگر فار ایگزامپل حریم شاہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کروں گی, میں اس غلطی کو اپنے سے دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گی. لیکن ایک چیز جو میں نے نہیں کی, اگر کوئی مجھے کہہ رہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
یا کوئی ایسا کہ میں نے یہ کیا وہ. آپ میرے پورے ٹک ٹاک جا کے دیکھیں, میں نے ٹک ٹاک پہ کہیں پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے ملک کے خلاف ہو, جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہو, جو پاکستان کے اس کے خلاف ہو. ٹک ٹاک میں نے بنائے تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے ہیں, اور وہاں پہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے. بہت سارے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشینس کی بات وہ کریں تو ان کی کوئی دل آزاری نہیں ہوئی. اگر آج ہماری حکومت نااہل نہ ہوتی تو یہاں پہ پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا. بہت اچھا کیا حریم شاہ نے, اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے آئے گی. اس بات میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مجھے کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں. آپ اگر کائنڈلی ایک ایک کر کے مجھ سے کوشچن کریں تو میں آپ سب کو جواب دے سکتی ہوں. ٹک ٹاک کیا ہلاکتیں, ٹک ٹاک کی وجہ سے کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہیں. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. منفی اور مثبت لوگ, منفی اور مثبت لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایپ کو کیسے یوز کرتے ہیں, ہم اعتدال میں رہ کے کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں. اگر ایپ کے علاوہ کوئی بھی لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کی وجہ سے اس نے گناہ کی ہے. وہ ان ایجوکیٹ تھا, وہ الٹریٹ تھا, وہ جاہل تھا, اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کی ہے. آپ کسی ایپ کو یا کسی چیز کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. سندل ہٹک کے ساتھ میری دوستی تھی, اب نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل اب نہیں ہے میری دوستی اس کے ساتھ. جی بالکل میں نے نہیں, آپ کو ٹک ٹاک پہ آپ اگر میری پوری پروفائل کا وزٹ کریں تو آپ کو بہت سارے میں ایسے کام بھی کرتی ہوں جو کہ مجھے لگے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور میرے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی ریاکاری کرنے کی یا کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مجھے پتہ ہے میں اخلاص نیت کے ساتھ کرتی ہوں, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اور میں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بھی کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ مجھے نئے کام کرنے ہیں اور کس طرح اس کا اظہار کرنا. سو اس میں مجھے دیکھیں میں بالکل یہاں پہ یہی کہ یہاں پہ سب مساوی ہونے چاہیے. آپ کسی کو پریفرنس نہ دو کہ کون کس کا بیٹا ہے. یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے تھوڑے بہت شارٹس ہیں یا کچھ ہیں تو اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. اگر کوئی غریب ہے یا کوئی اس طرح کے تو اس کو علیحدہ. مساویات ہونی چاہیے. کوئی بھی جرم کرتے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ٹک ٹاک کرے, کوئی بھی جرم کرتے اس کو بے نقاب کریں. جو بھی کرمنل ایکٹ کرتے, یہ تو ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کون کرائم کر رہے تو اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی بھی کرائم, یہ تو پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کرائم کر رہے, اگر کوئی کسی بھی طرح کا کرائم کر رہے تو اس کو کیا سزا ہونی چاہیے. یہ تو پاکستانی اداروں کو بہت اچھے سے پتہ ہے, تو وہ مطلب نافذ کریں. میری ایسی کوئی ویڈیو متنازع نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے یہ جو میڈیا ہے یہ دجال ہے. سب سے زیادہ چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کر کے اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں, اور کسی پہ الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو ثابت کرنا. اگر میں نے ایسا کوئی بھی کرائم کیا ہوتا تو میں کوئی اتنے بڑی وہ نہیں ہوں, میں بھی اس وقت جو ہے تو ضرور میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی, لیکن میں نے ایسا کوئی میں نے کوئی یہ بھی کہا کہ بہت ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بے روزگاری, بے چینی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے روزگاری, مہنگائی اور یہ جو بے چینی ہے, ٹک ٹاک کو کبھی بند کیے جا رہے ہیں, کبھی ٹک سے پابندی عائد کی جا رہی ہے, تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں یا غیر اقدامات ہیں, آپ اس کو کوئی اور پلیٹ فارم تو
ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ضرور ہوتے ہیں آپ کسی بھی. لیکن ٹک ٹاک پہ میں صرف اپنی وجہ سے نہیں آئی ہوئی, بہت سارے لوگوں کی وجہ سے آئی ہوں, بہت ساری یوتھ کی وجہ سے آئی ہوں, نوجوانوں کی وجہ سے آئی ہوں کہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے اس طرح تو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. آپ کسی سے اس کا ٹیلنٹ چھین رہے ہو, آپ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو, آپ ایفرٹ کرو, آپ کامیاب ہو. آپ مطلب یہ اگر کوئی ایک ایسا نوجوان جو کہیں اور رسائی نہیں رکھتا یا اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ مطلب ٹیلی ویژن تک جا سکے یا اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ ہو پبلک کے سامنے لے کے آ سکے, یہ ایک اس کا پرائیویٹ ہے. پھر اس پہ آ کے وہ مطلب محنت کرتے ہیں, لوگوں اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے, لوگوں کی طرف سے اس کے لیے پیار بڑھتے ہیں اور اس کا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو آپ مطلب ایک انسان کو کیسے دماغی طور پہ مفلوج کر سکتے ہو یا ایک انسان سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتے ہو؟